اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد میرے واجب الاحترام قابل قدر جناب پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا ولی کامل حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، الحمدللہ حضرت کا فیضان دیکھا، دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا فیضان اسی طرح تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ حضرت کا فیضان اپنے مریدین پر، محبین پر، معتقدین پر اور متوسلین پر تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ اور حضرت کا فیض ملک پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے فیض کو اور زیادہ وسیع و کثیر فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح اس اسلامی کام میں ان کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب آواز دو لوگوں کو بلاؤ کہ اس بیت اللہ کی آ کر حج کریں، طواف کریں، سعی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں آواز تو دے رہا ہوں مگر میری آواز اتنا دور نہیں جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے، لوگوں کو لا کر لانا میرا کام ہے۔ تمہارا کام ہے اعلان کرنا اور لوگوں کو جمع کرنا، اپنے کعبۃ اللہ کو آباد کرنا، یہ میرا کام ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین جس پر کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، انعام فرماتا ہے، اسے ہی اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص کعبۃ اللہ کی طرف جاتا ہے، ارادہ کر کے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے میں گناہوں کو معاف فرمانا شروع کرتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور اس طرح حج کیا کہ اس حج میں نہ کوئی فضول گوئی کی، نہ کوئی فسق و فجور کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حج کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گویا حج کے بعد گناہوں سے جھڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مسلمان کریں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے تمام گناہ پچھلے معاف ہو جائیں اس شرط پر میں کلمہ پڑھوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہجرت کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف حج کا ارادہ کر کے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا حج گناہوں اور لغزشوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرات محترم، یہ جو لوگ حاجی نکلتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے
یہ جماعت یہ اللہ رب العالمین کی جماعت ہے. اللہ رب العالمین ان کو بلاتا ہے, طلب کرتا ہے, یہ حاضر ہو جاتے ہیں, اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں, جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے رب کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا, دکان کو چھوڑا, اپنا بزنس چھوڑا, سارا گھر چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نکلے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو دیکھا جو حج سے واپسی پر آ رہے تھے. حضرت فضیل بن عوام عیاض ان کو دیکھ کر رونے لگے. تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں, یہ جو حجاج آ رہے ہیں ان کے قافلے, اللہ رب العالمین نے ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. اس شخص نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کی دعائیں ساری قبول ہو گئی ہیں, منظور ہو گئی ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ مل کر کسی ایک شخص کے دروازے پر جائیں اور اس سے جا کر دستے سوال کریں, اس کو حیا آتی ہے کہ اتنے لوگ چل کر آئے ہیں, جو مانگتے ہیں وہ بندہ عطا کرتا ہے. تو فرمایا جب لاکھوں لوگ بندے کے پاس جاتے ہیں, بندہ ان پر مہربانی کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات تو ویسے ہی رحیم اور غفور ہے. جب یہ بندے رب کی بارگاہ میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ گناہ گار نہیں, آؤ تم عام نہیں رہے, تم نے میرے گھر کا طواف کیا, تم نے آب زمزم کو پیا, تم نے حجر اسود کو بوسے دیے, تم نے صفا مروہ کی سعی کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو مانگتے جائیں انہیں عطا فرماتے رہنا, جو مانگتے جائیں انہیں عطا فرماتے رہنا. حضرات محترم, اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حج کا ارادہ کیا اور حج کے ارادے سے نکلا, وہ راستے میں تھا, کعبۃ اللہ پہنچا نہیں تھا, راستے میں تھا, اگر اس کی جان نکل گئی, اللہ کو پیارا ہو گیا, تو قیامت تک اسے برابر حج کا ثواب ملتا رہے گا, برابر حج کا ثواب ملتا رہے گا. حضرات محترم, کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے حاجیوں کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طرح صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حج کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائیں. یا رسول اللہ حج کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا, اے اللہ جو حج کرنے آتے ہیں, تیرے گھر کی طرف آتے ہیں, تو انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان حاجیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میں ان کو دنیا میں خیر ہی خیر عطا فرماؤں, یعنی حاجیوں کو خیر ہی خیر عطا فرمائی دی جاتی ہے, اور فرمایا آخرت میں ان کو میں بدلہ یہ دوں گا, قیامت کے دن میں ان کی بخشش مغفرت فرما دوں گا. تو گویا حاجی جب یہاں سے جاتا ہے, مشکلات اٹھا کر جاتا ہے, پریشانیوں کے ساتھ جاتا ہے, سفر کی مشکلات بھی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, تم نے کہا تھا کہ یہ لوگ زمین میں فساد پھیلائیں گے, یہ لوگ زمین میں خون بہائیں گے. آؤ دیکھو میرے بندے میرے سامنے سر کو جھکا کر اپنی آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے میری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, میری بارگاہ سے گڑ گڑا رہے ہیں, مجھ سے بار بار سوال کر رہے ہیں. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں آب زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو کعبۃ اللہ کے بار بار طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضور نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے, تم پر حج فرض کیا گیا ہے. اتنے میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ اللہ کے پیارے حبیب خاموش رہے.
پھر عرض کی یا رسول اللہ ہر سال آپ خاموش رہے. پھر اس شخص نے عرض کی تیسری مرتبہ یا رسول اللہ ہر سال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت. صحابہ سن لو، اگر میں اس کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک یہ ہر سال کے لیے واجب ہو جاتا. لیکن میں نے یہ نہ کہا. پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل ہر قول شریعت ہوتا ہے. ہر قول ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے، اتباع کے لیے لازم ہوتا ہے. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تنگی کو دیکھتے ہوئے زندگی میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا. اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العالمین نے لوگوں پر استطاعت کے مطابق، جو مسلمان بھی ہو، عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، آزاد بھی ہو، اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ آنے اور جانے کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، اور اتنا مال گھر میں دے کر جائے کہ اس کے آنے جانے تک گھر کی ضرورتیں بھی پوری ہوں، راستہ بھی پرامن ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس لوگوں کو یہ سب چیزیں میسر ہوگی اس پر حج فرض ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا ہی بات ہے کہ مدینہ منورہ ہم جائیں، اللہ کے گھر بیت اللہ جائیں، حج کے لیے جائیں تو ہمارے پیر محترم بھی ساتھ ہونے چاہیے. ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو جب بھی کوئی نیکی کریں تو ہمارے پیر ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا چہرہ دیکھیں تو عبادت ہے، ان کی صحبت میں آئیں تو عبادت ہے. من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کروں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ولی کا قرب حاصل کریں. تو کیا ہی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں اور اپنے پیر صاحب کے ساتھ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کعبۃ اللہ کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.